ہلالی صاحب، جن بنیادوں پر پاکستان بنا تھا کیا ہم انہیں سسٹین بھی کر پائیں آج؟ کیونکہ لیلۃ القدر ہے، آج کے روز پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، تو ہم ذرا اس بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھا نہیں، کیا آپ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہم نے صحیح کیا کہ ادھر آئے ہیں؟ یہ آپ پوچھ رہی ہیں صحیح ہوا کہ پاکستان بنا؟ یہ سوال ہے؟ نہیں سر، جو بنیادیں تھیں کیا ہم انہیں بھلا بیٹھے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں، جس قسم کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ نہیں، کچھ حد تک تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ہم جو اور بات بھی ہوگی اس سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر کہنے کی بات یہ ہے جو اوریہ صاحب نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، مگر تھوڑا سوچئے تو صحیح کہ ہندوستانی مسلمان کا اس وقت کیا حالت ہے۔ ہم تو کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر وہ مارتے جائیں گے مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ ہوتا جائے گا اور ہم کوئی ری ایکشن نہیں کریں گے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا نہیں کرے گی۔ دنیا تو یہود کو بھی چھوڑ دیا تھا اس کے حال پہ۔ انہوں نے 6 ملین جرمنز جو ہیں 6 ملین یہودیوں کو مارا ہے، پھر بھی دنیا جو ہے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنا جنگ لڑے، اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ جنگ میں یہودی کا بہتری، یہودی بچ گئے، مانے یہودیوں بینیفٹڈ فرام دیٹ، مگر ایکچولی جو لڑائی ہوئی تھی وہ کچھ اور وجہ کے لیے ہوئی تھی۔ جو لوگ جیسے ہم ہیں، جو ہم ہندوستان کے ساتھ آئے ہیں سب چیز چھوڑ کے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت ہے۔ جو ہم گئے ہیں ہندوستان، جو ہم ہندوستان کو وزٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری مسلمانوں کی ادھر کیا حالت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب نام بدل دیا، ہم سلام نہیں کہتے، ہم نمستے کہتے ہیں، ہم ہر چیز بدل دیا ہے، اور مگر پھر بھی جب ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں جاؤ ادھر جا کے تم کپڑے نکال کے کھڑے رہو، ہم آ کے دیکھتے ہیں تم واقعی وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں۔ صحیح کہتے۔ یہ ہے ڈسکریمنیشن اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف، اور ہم اپنے آپ کو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا ہوا پاکستان بنا؟ اور کیا میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک اور پاکستان ادھر بنے گا اگر یہ ہندوستان کے مسلمان اپنی آرگنائزیشن ٹھیک کریں۔ 300 ملین مسلمان کیا دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں جس طریقے سے ان کو کل قتل کیا ہے؟ 3 جرنلسٹ آئے، بندوق نکالا، مار دیا، ایک گولی ان کے خلاف نہیں چلی۔ دس از ٹو مچ۔ میں تو کہتا ہوں اب ہم بات کرنے والے ہیں پلوامہ کے بارے میں آج، ہم بتائیں گے آپ کو، میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہوگا اگر ایسا ہی مسئلہ چلے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اور جو آدمی جو مسلمان ادھر بیٹھ کے کہتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، غلط کہتا ہے، غلط جی بالکل ایسے ہی ہے، بڑی قربانیوں اور جاتی ہوں اس طرف۔ ہلالی صاحب، فنڈز کی فراہمی کا معاملہ ایک بار پھر پارلیمنٹ کی طرف چلا گیا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں ایک اور قرارداد آ جائے گی؟ دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے جس قسم کی بےزتی کی ہے ججز کو، میرے خیال میں یہ تو بے مثال ہے۔ انہوں نے ریزولوشن پہ ریزولوشن پاس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ججز ایسے ہیں ویسے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمارے مرضی کے مطابق کچھ نہیں، یہ وہ۔ مائی گاڈ، میں تو کبھی ایسے ریزولوشن انسلٹنگ آف ججز میں تو کبھی سنا نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ کو چھوڑیں، کسی اور انسٹیٹیوشن میں ہے، کسی ملک میں۔ اب ایک ہی چیز رہ گیا ہے کہ پرائم منسٹر اٹھ کے کہے گا میں چیف ایگزیکٹو ہوں ملک کا، لہٰذا میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اور اس کا سیکورٹی واپس کرو۔ یہ بھی ہم برداشت کر لیں گے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کا کہ یہ حق بھی ان کے پاس ہے۔ بھائی واٹ از دس؟ میں تو حیران ہوں۔ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں، کوئی بھی آ کے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کو نکال سکتا ہے اور کہتا ہے نکالو، تمہاری ہمت ہے ہمیں نکالنے کے لیے، طاقت ہے تو نکالنے کے لیے۔ تو اگر ایسا ہی چلانا ہے تو کانسٹیٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
no need for it. بالکل ٹھیک ہے. قرارداد کی آپ نے بات کی. ہلالی صاحب, قرارداد برائے قرارداد آ رہی ہے, کابینہ سے پارلیمنٹ سے قرارداد آتی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو گول میز کانفرنس ہوئی وکلا کی, وہاں سے بھی قرارداد آ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ ہیڈ آن ہیں, اور اس کے ممکنہ طور پر کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیا معاملات حل ہونے کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ ہیڈ آن تو ہیں, اور میرے خیال میں اب ان فیوچر کیا ہوگا اتنا آسان نہیں ہے کہنے کے لیے, اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جو اس وقت ایک انیشیٹو چل رہا ہے ان دونوں کو بٹھانے, مانے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن, گورنمنٹ جو بھی ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو ایک جگہ بٹھا کے ٹو ورک آؤٹ کیا ہونے والا ہے. میرے خیال میں یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, مگر اس پروسیس میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ہر وقت اپنے مسئلے ہم خود نہیں حل کر سکتے, باہر سے کسی کو آنا پڑتا ہے, باہر سے لوگوں کو پوچھنا چلتا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, اور ان لوگ جو باہر ہیں ان کا اس قسم کا ہولڈ ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ان کا بات سننا پڑتا ہے, لازمی سننا پڑتا ہے. کیا بڑی افسوس کی بات ہے. شریف فیملی کے حوالے سے جو اس وقت سعودی عرب میں ہے, اور عید کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی سعودی عرب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. دوسری جانب پاکستان کو IMF سے قرضے کی اگلی قسط کے حصول کے لیے خلیج کے کچھ ممالک کی اعانت درکار ہے. پاکستان میں جاری سیاسی معاملات کے تناظر میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس سارے تناظر میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ممالک نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کے حق میں ہیں. ہلالی صاحب, آپ اپنا موقف پیش کر رہے تھے, اس حوالے سے کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک ہیں جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں, اور ان کے جو اپنے آدمی ہیں ود ان پاکستان جو کنیکشنز رکھتے ہیں, ان کے لیے بہاف پہ کام بھی کرتے ہیں, اور ان کے بہاف پہ کنوینئنس وہ کہتے ہیں نا جو کام ان کا ہوتا ہے تھرو دیم دے ڈو اٹ. تو یہ جو میں نے نام لیا ہے سیف الرحمان اور چودھری منیر اور طاہر اشرفی اور رحیل شریف, ان لوگ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک پلان لگایا ہے, اب ایک پلان بنایا ہے. سنیے کیا ہے وہ پلان میرے خیال میں یہ ہے کہ نواز شریف کو عمران خان واپس آنے دو, اس کے خلاف ہر کیس جو ہے بند کرو, اگست سپٹمبر میں الیکشن کراؤ ایک دن پہ, اور پھر تمہارے بھی کیسز, عمران خان اور پی ٹی آئی کے سب کیسز کو سیٹل ہو جائیں گے, اور عمران خان نے پھر کچھ نہیں کہنا ہے. نیب کے جو قانون بنے ہیں, مانے شریف اور زرداری, اس کو نیب کے جو قانون جس کا اثر ان پہ پڑ رہا تھا, جو اثر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوا ہے, اور وہ نیب کے جو چینجز آئے ہیں ان کے اسٹیچوٹس میں, اس پہ کیا بڑا اثر ہوا ہے. بیسکلی وہ کیسز کو ختم کر دیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کرو, اور یہ تو انہوں نے کہا نہیں ہے, مگر سنا ہے کہ ووٹر لسٹ بھی ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک, اس کا بھی کوئی ٹھیک ٹھاک مینیپولیشن ہوگا. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر باہر کے ملکوں سے ہم پیسے لے کے ان کے لوگوں کی بات سنیں, اور جو چوری کیا ہے اس کو چھوڑ دیں, جو برا ہوا ہے اس پہ آنکھ بند کر دیں, جو اور کمپلینٹس ہیں جو ہوئے ہیں لوگوں کے خلاف 30 سال سے جو ہو رہا ہے, اس کو اگنور اٹ آل اور آگے بڑھیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ملک ہے. What kind of a country is this? صحیح, بالکل. اور یہ سمجھتے جی ہلالی صاحب, ٹھیک چلیں. نہیں, میں کہتا ہوں کہ افیلیشن اپنے آپ کو کر دیں کسی خاندانوں کے ساتھ, اور کہیں کہ آپ ہمارے بھی سربراہ بن جائیں.